السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیوگرٹ بلجم کی معمر خاتون ہیں۔ جب ان کی عمر 90 برس سے تجاوز کر گئی اور یہ اولاد کی مکمل محتاج ہوئیں تو بچوں نے فیصلہ کیا کہ بڈھی سے جان چھڑانی چاہیے۔ ایک دن طے ہوا کہ اگلے روز اسے اولڈ ہاؤس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ جیوگرٹ کے پڑوس میں ایک مراکشی خاندان مقیم ہے۔ 40 سال سے اس مسلم فیملی کے ساتھ ان کے تعلقات تھے۔ مراکشی نسل السید محمد مدح خود بھی مسلم روایات کے امین ہیں اور ان کا گھرانہ بھی، خصوصاً ماں باپ کی عزت و توقیر کے حوالے سے۔ محمد مدح کی والدہ بھی بوڑھی اور جیوگرٹ کے ہم عمر ہے۔ جب اسے پتہ چلا کہ پڑوسی اپنی ماں سے جان چھڑانے کے لیے اسے اولڈ ہاؤس میں بیچ رہے ہیں تو اس نے ان سے کہا کہ یہ بزرگ تمہارے لیے بوجھ ہے تو میرے حوالے کر دو، میری ماں کے ساتھ رہے گی اور میں اپنی ماں کی طرح اس کا خیال رکھوں گا۔ یہ کہہ کر وہ جیوگرٹ کو اپنے گھر لے آیا۔ خاتون نے یہاں آ کر جو ماحول دیکھا تو اس کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ تمام اہل خانہ محمد مدح کی ماں کے لیے پلکیں بچھانے کو تیار۔ کوئی باہر سے آتا تو سلام کر کے ہاتھوں کا بوسہ لینا ضروری سمجھتا۔ یہ بوڑھی اماں اس گھر کی ملکہ ہے۔ اس طرح کے احترام کا سلوک اس بزرگ خاتون سے بھی کیا جانے لگا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ 2 دن کی کہانی ہے، پھر یہ بھی میرے بچوں کی طرح، مگر نہیں، اس کا خدشہ غلط ثابت ہوا۔ کئی دن گزرنے کے بعد اس کی خدمت و عزت میں کوئی کمی نہ آئی تو اس نے کہا، یہ کیسا خوبصورت دین ہے، یہ تو سراسر رحمت ہے، مجھے بھی اس دین میں داخل کرو۔ چنانچہ 91 برس کی اس خاتون نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور یہ بھی جیوگرٹ نہیں، نور کہلاتی ہیں۔ یہ اس وقت اسلام قبول کرنے والی دنیا کی سب سے معمر خاتون ہیں اور مراکشی خاندان کے ساتھ ہی ان کے گھر میں مقیم ہیں۔ والدین کی خدمت کرنے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا راضی ہوتے ہیں، ایک واقعہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت اویس نبی کریم کی زیارت نہیں کر سکے لیکن دل میں بہت حسرت تھی کہ حضور کا دیدار کر لوں۔ بوڑھی ماں تھی اور آپ ان کی خدمت آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے روکے ہوئے تھی۔ ادھر حضور یمن کی طرف رخ کر کے کہا کرتے تھے، مجھے یمن سے اپنے دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک صحابی نے کہا، حضور آپ اس سے اتنا پیار کرتے ہیں اور وہ ہے کہ آپ سے ملنے بھی نہیں آتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی بڑی اور نابینا ماں ہے جس کی اویس بہت خدمت کرتا ہے اور وہ اپنی ماں کو تنہا نہیں چھوڑ کر آ سکتا۔ آپ نے حضرت عمر اور حضرت علی کو مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے دور میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام اویس بن عامر، قد کا درمیانہ، رنگ کالا ہوگا، جسم پر ایک سفید داغ ہوگا۔ جب وہ آئے تو تم دونوں اس سے دعا کرانا کہ اویس کی ماں نے ایسی خدمت کی، جب بھی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ حضرت عمر 10 سال خلیفہ رہے اور ہر سال حج کے موقع پر حضرت اویس کرنی کو تلاش کرتے۔ آخر ایک دن آ گیا کہ اویس کرنی مل گئے۔ حضرت علی نے کہا، یہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں اور میں علی بن ابن طالب ہوں۔ حضرت عمر نے کہا، تم اویس ہو؟ تو انہوں نے کہا، میں ہی اویس ہوں۔ حضرت عمر نے کہا، ہاتھ اٹھا اور ہمارے لیے دعا کر۔ وہ رونے لگا اور کہا، میں دعا کروں؟ آپ لوگ سردار اور میں آپ کا نوکر ہوں، آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ حضرت عمر نے کہا، ہاں، اللہ کے نبی کا حکم تھا کہ اویس جب بھی آئے تو دعا کروانا۔ پھر حضرت اویس کرنی نے دونوں کے لیے دعا کی۔ آپ نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، حضرت اویس کرنی بھی چلیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ باقیوں کو جانے دو اور اویس کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس کرنی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے، اللہ آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ اللہ فرمائے گا، پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ فرمائے گا، اویس ایک نیکی تیری نے مجھے بہت خوش کیا، ماں کی خدمت۔ تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے تیل ان کو جنت میں داخل کرتا جاؤں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کا ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔